آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک موچی تھا جو کہ کسی گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر جوتے پالش کرتا تھا، جوتوں کو سیتا تھا، اور اس کی نظر لوگوں کے پاؤں پر ہوتی تھی کہ کاش کوئی پاؤں میری طرف بڑھتا ہوا آئے اور مجھے میرا رزق ملے۔ وہ موچی کچھ دن کام کرتا رہا، بہت لگن سے کام کرتا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس شخص کے سینے میں اتر آئی۔ ایک اللہ والا اس کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا کہ اے انسان، تو یہاں بیٹھ کر جوتے پالش کر رہا ہے، جوتوں کو سلائی کر رہا ہے، تیری نظر تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے جوتوں پر ہوتی ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تو اسے سلائی کر کے اپنا رزق کمائے، تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے نصیب ہوا؟ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے فرمایا کہ اللہ والے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس لیے حاصل ہوا کہ میں جب بھی جوتا پالش کرتا تھا تو یہی سوچ کر کرتا تھا کہ جس خدا کا میں بندہ ہوں اسی خدا کا یہ بندہ ہے۔ لگن سے پالش کرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ جس نبی کا میں امتی ہوں اسی نبی کا وہی یہ بھی امتی ہے، اور اس وجہ سے میں خوش ہو کر جوتے پالش کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی بجائے اسے تنگ کر رہے ہیں، غریب لوگوں سے رزق چھین رہے ہیں، غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ غریب پتہ نہیں کیسے اپنی روزی کماتا ہے۔ آج کل کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی غریب آدمی میڈیسن لینے چلا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر 50 روپے کی میڈیسن اسے 300 میں فروخت کرتا ہے۔ یار کچھ تو اللہ کا احساس کریں، کچھ تو سوچیں کہ وہ غریب پتہ نہیں کیسے پیسہ کما کر آپ کے پاس لاتا ہے اور آپ اتنا مہنگا اس کو فروخت کر رہے ہیں، اتنی مہنگی میڈیسن اسے دے رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں خوف خدا نہیں آتا۔ آج کل ہر شخص سوچتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اپنا پیٹ بھروں، مگر ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور صدا لگائی کہ اے بادشاہ، کچھ مجھے عطا کر، میں کچھ آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بندے بتا تیری کیسے مدد کی جائے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک مٹی کا پیالہ ہے، مجھے یہ پیالہ بھرا ہوا چاہیے۔ بادشاہ نے ایسا کیا کہ اپنے تمام زیورات گلے سے اتار کر اس پیالے میں ڈال دیے، مگر پیالہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی عزت کا سوال سمجھتے ہوئے سوچا کہ یہ اگر ایک پیالہ میرے در سے خالی چلا گیا تو میری لوگوں میں بہت بے عزتی ہوگی، میں بادشاہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ ایک پیالہ نہ بھر سکا۔ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ تمام خزانے لے آؤ، تمام خزانے اس میں ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ تمام وزیر جو کہ اس کے دربار میں حاضر تھے کہا اپنے زیورات اتار کے اس پیالے میں ڈال دو، مگر وہ پیالہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اللہ والا تھا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ پیالہ اس آپ کے زیورات سے نہیں بھرے گا، اس جواہرات سے نہیں بھرے گا، ان ہیروں سے نہیں بھرے گا، اس سونے سے نہیں بھرے گا۔ بادشاہ حیران ہو کر پوچھتا ہے تو بتائیں کس سے یہ پیالہ بھر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پیالہ قبر کی مٹی سے بھر سکتا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتا، اس کو کوئی فل نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ خواہشات اس میں ڈلتی رہیں گی تو یہ نہیں بھرتا۔ آج کل ہمارا بھی کچھ ایسا حال ہے، ایک چیز حاصل کرتے ہیں، دوسری چیز کی خواہش ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم غریبوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، ان بیچاروں کو جینے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے اپنا رزق کماتے ہیں، کیسے اپنا رزق اپنے گھر میں لاتے ہیں۔
اور ہم انہی کو چھین کر, انہی کے منہ سے نوالے چھین کر ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا پیٹ, ہماری مجبوری حل ہو جائے. اس کا اللہ وارث ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. مگر بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا, مگر جو شخص اسے لوٹتا ہے اس کی ضروریات کبھی پورا نہیں ہوا کرتی, اس کی خواہشات کبھی پورا نہیں ہوتی. وہ ایک پوری کر رکتا ہے تو دوسری کوئی کام نکل آتا ہے, تیسرا کام نکل آتا ہے, اور اسی طرح ساری زندگی اس کی یہی خواہشات کہ اچھے پہننا ہو, اچھا کھانا ہو, اچھے کپڑے پہنوں, اچھے لوگوں سے تعلقات ہوں. ارے تو اپنے رب سے تعلقات بنا, اپنے رب سے تعلقات جوڑ, اپنے رب کی عبادت کر, اپنے رب کو تو قرض دے کہ جب تو مرے تو وہ تجھے لوٹائے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو اور جب میں مروں تو مجھے لوٹا دینا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر امانتیں لوٹانے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ میں گناہگار نہیں ہوں, آپ گناہگار ہیں, میں بھی گناہگار ہوں, آپ بھی گناہگار ہیں. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے بیان کیا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو آپ نے سنا آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. وما توفیق الا باللہ.